نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، بہت غریب جوان صحابی ہیں۔ امام الانبیاء نے ایک دن پوچھ لیا، فرمایا میرے غلام کیسے دن بیت رہے ہیں؟ عرض کی آقا برادری میں امیر لوگ بھی ہیں مگر میں بہت غریب ہوں اور اس غریبی کی وجہ سے میری طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتا ہے۔ میں آقا غریب ہوں، غریب کو کون پوچھتا ہے؟ محبت بری گفتگو ہو رہی تھی حضور کے ساتھ، اچانک جبرائیل امین آ گئے اور آ کے عرض کی اللہ کے حبیب کہ جس جوان سے محبت بری گفتگو فرما رہے ہیں نا، کل زور کے وقت تک اس کی زندگی ہے، یہ فوت ہونے والا ہے۔ جبرائیل امین یہ خبر دے کے چلے گئے۔ کون؟ فرشتوں کے سردار نے خبر دی ہے اس کی زندگی کل زور تک۔ امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا مطلب یہ جانے والا ہے، مہمان ہے، قربان جائیں حضور کی لجپالی پر اور آقا کی رحمتوں پر۔ میرے آقا نے اس جوان سے پوچھ لیا، بتایا نہیں اسے۔ میرے آقا نے فرمایا او جوان، تیری زندگی کی کوئی بہت بڑی حسرت ہو مجھے بتاؤ تاکہ پوری کر دی جائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آقا جب سے آنکھ کھولی ہے غریبی ہی دیکھی ہے۔ میرے آقا آپ نے پوچھ لیا تو اب عرض کرتا ہوں، دو حسرتیں ہیں جو زندگی بھر پریشان کرتی رہی ہیں، لیکن غریبی نے ایسے پنجے گاڑے تھے کہ وہ حسرتیں پوری نہ ہو سکیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا کیا؟ عرض کی آقا ایک تو زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا، اور دوسری حسرت یہ تھی آقا میں جوان بھی ہوں، آپ کا غلام بھی ہوں، کاش کوئی نیک بیوی مجھے مل جاتی، کوئی شریک زندگی مل جاتی، کوئی زندگی کا اچھا ساتھی مل جاتا۔ میرے آقا میری طلب تھی، مدینے والے سو رہے ہوتے اور وہ زندگی کا ساتھی اور میں مصلی پہ رو رہے ہوتے، مگر غریبی نے ایسے پنجے گاڑے ہیں کہ نہ کوئی رشتہ دیتا ہے اور نہ کبھی میٹھا کھا سکا۔ قربان جائیں حضور کی رحمت پر۔ امام الانبیاء نے فرمایا بلال عثمان غنی کو بلاؤ، صدیق اکبر کو بلاؤ، حضرت علی المرتضیٰ کو بلاؤ۔ اصحاب کو بلایا حضور نے اور اس جوان سے پوچھا تیری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ اس نے عرض کی آقا میرے چچا کی جوان بیٹی ہے، نیک بھی ہے، شریف بھی ہے، مگر غریبی کی وجہ سے توجہ نہیں کرتا۔ امام الانبیاء نے اس کے چچا کو بلایا، فرمایا تیاری کر، اپنی بیٹی کو جا کے دلہن بنا، اسی وقت میں نے تیری بیٹی اسے دے دی ہے، ابھی رخصتی ہونی، ابھی نکاح ہونا ہے۔ عثمان غنی کو فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا جاؤ ان دونوں کے لیے کپڑے لاؤ۔ کسی صحابی کو فرمایا برتنوں کا انتظام کرو، کسی کو فرمایا چارپائیاں لاؤ، کسی کے ذمہ چادریں لگا دی حضور نے، سارا جہیز اکٹھا کر لیا حضور نے۔ اور عثمان غنی کو فرمایا اس کے لیے ایسا حلوہ بناؤ جو کبھی نہیں بنایا ہوگا۔ قربان جائیں کہ کل اس نے چلے جانا ہے، آج دونوں حسرتیں پوری کر دو اس کی۔ اتنا بلا تو ماں نہیں چاہتی جتنا حضور چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، مسجد نبوی میں اس کا ابھی حضور نے نکاح پڑھا دیا۔ ایک صحابی سے فرمایا تیرا گھر خالی ہے، تو اسے دیتا ہے؟ اور اس کی آقا قربان۔ فرمایا اس گھر میں اس کی بارات لے جاؤ، دلہن بھی پہنچاؤ، حلوہ بھی پہنچاؤ، سامان بھی پہنچاؤ۔ امام الانبیاء کے غلاموں سب کچھ پہنچ گیا۔ جب دوسرا دن آیا نا، رات گزری، تو امام الانبیاء نے ایک صحابی کو فرمایا تم زور کے وقت نا اس گھر کے پاس چلے جانا، وہ جس دولہے کی کل شادی کی ہے، اور تم عصر تک نا گھر کے گرد چکر لگانا، اس گلی سے گزرتے رہنا، اور سننا کہ اندر سے رونے کی آواز تو نہیں آئی، اور جو ہی رونے کی آواز آئے مجھے بتانا ہے تو نے آ کے۔
ताजदार अंबिया के गुलाम हो, वो सहाबी असर तक वहां रहे। गली में जब जाए अंदर से हंसी की आवाज आए, खुशी की आवाज तो आए, रोने की ना आए। असर का वक्त हुआ, वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। इमाम अल अंबिया ने फरमाया, मेरे गुलाम क्या खबर है? अर्ज की, आका वहां तो कोई रोना नहीं है, अंदर से तो हंसी की आवाज आ रही, अंदर से तो खुशियां पनप रही। इमाम अल अंबिया सजदे में गिरे, मौला ये क्या राज है? जिब्रील फरिश्तों का सरदार है, उसने खबर दी थी कल जोर के वक्त जवान ने फौत हो जाना, और अभी तक वहां रोने की आवाज नहीं आई, अंदर खुशियां हंसी हैं। मौला क्या राज है? अंदर रब्बुल इज्जत ने आवाज दी, मेरे हबीब मुझे अपनी इज्जत की कसम, जो जिब्रील ने बताया था सच बताया था। तकदीर यही थी, आज इस जवान ने मर जाना है, जोर के वक्त फौत होना है। लेकिन मेरे हबीब, जब आपने उसकी शादी करके सामान भेजा, खाने का इंतजाम भी आपने किया था। जब आपने खाना भेजा ना, तो इशा के वक्त दूल्हा दुल्हन ने जब दस्तरखान लगाया खाने के लिए, मेरे हबीब इधर वो लुकमे तोड़ने लगे, उधर दरवाजे पर किसी भूखे ने आवाज दे दी। उसने आवाज दी थी, मैं कई दिनों का भूखा हूं, मुझे खाना दो। जिसे आपने दूल्हा बनाया था, उसने दुल्हन से कहा, उसने कहा मेरे लिए यही काफी है, मुझे तेरे जैसी शरीफ बीवी मिल गई, यही काफी है कि तेरा निकाह हुजूर ने मेरे साथ किया। तो अगर तू इजाजत दे तो ये सारा उठा कर फकीर को ना दे दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा, मेरे हबीब जो मीठा उसने कभी नहीं खाया था, आज मिला वो भी उसने मेरे नाम पे दे दी। तो जब रोटी और हलवा पहुंचा ना फकीर की झोली में, फकीर ने हाथ उठाए, मौला इनकी खुशियां सलामत रखना, इस जोड़ी को खुशियां देना, इन्हें औलाद देना। ऐ मेरे हबीब मुझे अपनी इज्जत की कसम, तकदीर वही थी कि इसने मर जाना है, लेकिन जब गरीब के हाथ उठे हैं, मैंने तकदीर बदल कर जिंदगी बढ़ा दी है। नारे तकबीर।